آج جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی نارمل صورتحال ہے، اور جیسے کہ یہاں کی تاریخ رہی ہے اس کے حساب سے جب یہاں پہ 2010 میں یا اس زمانے میں فلڈز آئے بھی ہیں، تو اس کے بعد یہاں جو بھی کام ہوا ہے، سپرس بنے ہیں یہاں کی، جو بند کو زیادہ مضبوط کیا گیا ہے، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اب اگر کوئی بڑا فلڈ آیا بھی تو یہ ساری جو بند ہیں، کم از کم یہ والا جو پورا سیکشن ہے ایچ پی بند پہ اس وقت ہم کھڑے ہیں، جو اس پورے ڈسٹرکٹ کو اور اس سے نیچے والی جو ڈسٹرکٹس ہیں اس کو فورٹیفائی کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہر چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن یہاں اب اتنا انتظام ہے کہ خطرہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں، برساتیں تو واقعی کچھ دنوں سے چل رہی ہیں، اور شاید ابھی یہ مانسون کا اسپیل جو ہے کچھ دنوں تک اور بھی چلے گا. کہیں کہیں جو لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں پہ ضرور پانی کھڑا بھی ہوتا ہے. کوشش ہے کہ نہ صرف اس کی ڈی واٹرنگ جتنا جلدی ہو سکے وہ کرائی جائے، لیکن کہیں کہیں جہاں نقصان ہوتا ہے لوگوں کا اس کو ریلیف بھی مہیا کیے جائے، ٹینٹوں کے حساب سے ہو یا جو گھر گر گئے ہیں اس کی ریہیبلیٹیشن کے حساب سے. ہم نے پی ڈی ایم میں، این ڈی ایم میں دونوں کو ہماری جو ابھی تک کا اسیسمنٹ ہے وہ بھیجا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس پہ ان کا رسپانس جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا. بلکہ ان کا اور بھی یہ کہنا ہے کہ جو بھی ضرورت ہو تو وہ انشاءاللہ پوری کی جائے گی. دیکھیں، عمران خان بدقسمتی سے اس کی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے. اب وہ جو بھی ہیلے بہانے کرے، جو بھی اس نے اتنے عرصے میں سیاست کی ہے، اس سارا کا جواب اس کو آج خود دینا پڑ رہا ہے. ایک چیز غیر قانونی ہے، ہر قانون میں لکھا ہوا ہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے پھر بھی وہ جرم کرنا، ظاہر ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جب قانون حرکت میں آتا ہے تو چیزیں خود بخود. ایک دفعہ الیکشن کمیشن نے ایک اپنی رپورٹ دے دی اور پورے ثبوت کے ساتھ دے دی، تو اب تو حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ نوٹیفائی کرے اس کو، اور ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ میں بھیجے. اور پھر سپریم کورٹ پہ ہے کہ وہ کتنا انصاف دیتی ہے، کس کو انصاف دیتی ہے. اور انصاف نہ صرف ملنا چاہیے بلکہ نظر آنا چاہیے کہ انصاف مل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جن لوگوں کی خواہش تھی کہ جلدی انتخابات ہوں، وہ بھی اب اس بات سے پیچھے ہٹ کے ہیں. تو ہر اسمبلی نے، پچھلے 3 اسمبلیز نے اپنا ٹرم پورا کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی اپنا ٹرم پورا کرے گی. سر، الیکشن کمیشن نے جو اپنی سفارشات دی ہیں اس میں انہوں نے ایک طرف تو شو کاز نوٹس پی ٹی آئی کو دیا ہے، لیکن وہ صرف جو پیسے ضبط کرنے کے معاملے پہ. دوسری طرف انہوں نے حکومت پاکستان کو اپنی فائنڈنگز کی کاپی بھیجی ہے. ایک دفعہ حکومت پاکستان کو یہ چیز وصول ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ اس کو نوٹیفائی کرے اور اس کے بیسس پہ ریفرنس بنائے، جو کہ سپریم کورٹ میں 15 دن کے اندر جانا ہے. اور وہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. کل کابینہ نے منظوری بھی دی اور اس کے بعد یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں جائے گا. وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس پہ بھی جتنی بھی چمگوئیاں ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک قانونی راستہ ہے اور اسی کو فالو کرنا ہوگا. کورٹس کے پاس بھی کوئی اس قسم کا کوئی راستہ نہیں ہے. جیسے کہتے آئے ہیں کہ انصاف جو ہے نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے.
تو اس لحاظ سے ہم نے ایک دفعہ دوبارہ سے سپریم کورٹ سے یہ سزا کی ہے کہ ایک لارجر بینچ بنایا جائے تاکہ تمام ججز جو ہیں وہ بیٹھ کے صرف 3 جج جو ہے اس پوری ملک کا فیصلہ ہر سیاسی قانونی آئینی فیصلہ نہ کریں بلکہ تمام ججز جو ہیں ہمارے لیے سب جو ہے قابل احترام ہیں اور سب کی وزڈم جو ہے اس میں اکٹھا ہو کے جائے تبھی جو ہے ملک میں اس فیصلے پہ جو ہے وہ اس کی اہمیت بھی رہے گی اور عمل درآمد بھی ہو سکے گا۔ بیٹے کو جو ہے جب پیسوں کی بات آتی ہے تو وہ میاں صاحب تو نااہل ہو جاتے ہیں۔ اب عمران خان کی جو ہے 370 جو مطلب فارن فنڈنگ کی کمپنیز کا ذکر آ گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پر جو ہے حیات پابندی لگنی چاہیے نااہل ہونی چاہیے؟ دیکھیں کیا ہونا چاہیے یا کیا نہیں ہونا چاہیے یہ تو ایک الگ ایشو ہے۔ اگر مجھ سے ذاتی رائے پوچھیں گے تو میں کہوں گا 62 اور 63 میں جو چینجز ضیاء الحق لائے تھے وہ ہی سرن غلط ہیں۔ اصولی طور پہ نہ میاں نواز شریف کو اس کے تحت نااہل کیا جانا چاہیے تھا، نہ جہانگیر ترین کو کرنا چاہیے تھا۔ تو لیکن جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جو قانون رائج الوقت ہوتا ہے آپ کو وہ پسند ہو نہ ہو اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اطلاق جو ہے وہ اکراس دا بورڈ برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ لاڈلے ہوں اور کچھ جو ہے ان کو سزا یافتہ کیا جائے، سب پہ اکراس دا بورڈ ہو۔ اگر ختم ہونا ہے تو سب کا ختم ہوگا، اگر لاگو ہونا ہے تو سب پہ یہ لاگو ہوگا۔ لاڈلا جو ہے اب آئے روز افغانستان کی طرح خطاب کرتے رہتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے، تو کیا سمجھتے ہیں اس پر عوامی کیا مطلب ہو سکتے ہیں، عوام پر کیا دیکھیں یہ تو انہوں نے بات کرنا، کیونکہ یہ ایک چیز ان کے پاس رہ گئی ہے کہ وہ ملک میں انتشار پھیلاتے رہیں، ملک میں انسٹیٹیوشن جو بھی اس دن ان کے فائدے میں نہ ہو اس کے خلاف جو ہے وہ عوام کو بھی جو اکساتے رہیں اور انفارچونیٹلی اس میں ملک کے خلاف بھی اکساتے رہیں۔ یہ جو سوال کیا جاتا ہے نا کہ جی یہ تو فارن فنڈنگ سے کیسے ثابت ہوا کہ ملک دشمنی کر رہا ہے؟ بھائی اگر ابھی تک جو بھی اس کے اقدامات ہے اس میں آپ کو ملک کی بھلائی نظر آتی ہے، ملک کی اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز کرانے میں کوئی اچھائی نظر آتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں آپ اس کو اس تناظر میں دیکھتے تو پھر آپ حقیقت سے جو ہے آگے چلا۔ سر آپ کے کندھوں پہ وفاقی کابینہ کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ موجودہ حالات کے اندر مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے اور سر آپ تجارت سے آپ کنسرن ہیں۔ سر جو بلنگ آ رہی ہے جو اس وقت واقعہ کی جو بلنگ آ رہی ہے ہیڈ سے، اس کے بعد سر کیا بہتری آئے گی؟ ڈالر گرا ہے، کمی کچھ کم ہوگی مہنگائی میں یا مزید جو کھڑی ہوئی ویسی ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کانسیکوینس ہے نا چیزوں کا۔ ایک تو وقت پہ فیصلے نہ ہونا اور جو فیصلے ہونا اس میں ایک بہت بڑا سیاست کا عنصر ہونا۔ دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، آپ نے کہہ دیا میں نے 10 روپے نیچے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ وہ اس کی فنڈنگ کا، یا تو آپ کے پاس بجٹ میں اتنا پیسہ ہو کہ آپ اتنی بڑی سبسڈی دے سکیں، وہ ہے نہیں۔ آپ کو پتا تھا کہ میں جا رہا ہوں تو ان کے گلے میں یہ ڈال کے جاؤں، تو یہ ساری چیزیں تو نہیں ہوتی۔ لیکن جو حقیقت ہے، جو یوکرین کی جنگ کے بعد اور رشیا کے تیل اور گیس کے جو سپلائی ہے اس پہ سینکشنز لگنے کے بعد آپ نے بھی دیکھا کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں اور ہماری بجلی ابھی بھی کافی ساری جو ہے آئل اینڈ گیس سے پروڈیوس ہوتی ہے۔ اس سب کا کانسیکوینس یہ ہوا کہ ایک تو ویسے ہی گیپ تھا جو کاسٹ کا اور پرائس کا، اور اس کے بعد جو ہے جب پرائسز بڑھی تو اس کو کیچ اپ کرنا بہت ضروری تھا، اور اس کے ساتھ ہمارے ڈالر کا جو روپے کا فری فال ہوا ڈالر کے مقابلے میں وہ بھی سامنے آیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس میں جتنا کم از کم فنڈامنٹلز ایک حد تک صحیح تھے، باقی اسپیکولیشن، تو اسپیکولیشن والی کانٹریکشن تو کم از کم سامنے آ گئی۔ ہمارے امپورٹس جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے اقدامات کے بعد کافی حد تک کم ہوئے، $2 بلین ایک مہینے میں کم ہونا
अच्छा खासा एक होता है, और यही कॉन्फिडेंस दे रहा है इकॉनमी में। इस वक्त हमारे पास अगर कोई नेगेटिव चीज़ है तो वो पॉलिटिकल इंतशार है जो कि इमरान खान फैला रहा है। उसके अलावा जैसे IMF ने भी कहा है कि तमाम जो मुश्किल फैसले थे वो हुकूमत पाकिस्तान ने कर लिए हैं, अब जो है उसके डिविडेंड आने का टाइम है। तो हमें उम्मीद है कि जिस डायरेक्शन में हम चले हैं उसके नेगेटिव तो आवाम ने सह लिए, अब इंशाल्लाह उसके पॉजिटिव्स भी आपके पास हैं। आम तासुर है और खासतौर पर PTI के लीडर भी ये बात करते हैं कि मियां नवाज शरीफ तब 3 हफ्तों के लिए 3 माह के लिए गए थे, मगर 3 साल उनको हो गए वापस नहीं आए। अभी मौजूदा वफाकी हुकूमत उनको लाने की कोई तैयारी कर रही है। ठीक है ना, ये मियां साहब के डॉक्टर्स का और PMLN का जो फैसला होगा। हुकूमत जो है इस फैसले में नहीं है, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ज़रूर हो सकते हैं, मरियम बीबी ज़रूर हो सकती हैं, और मियां साहब और उनके जो डॉक्टर्स हैं वो। मुल्क भर के ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज है टोल टैक्स के ऊपर बिलों के मसले पे, तो इसका क्या हुकूमत वापस नहीं भाई, अगर इसी किस्म के फैसले करने के एक दिन आगे एक दिन पीछे, तो फिर तो इकॉनमी नहीं चलेगी। इकॉनमी को चलाना है, कड़वा घूंट पी लिया है, ठीक है। जब आपकी बीमारी जब इतनी हद तक बढ़ जाए तो आपको सर्जरी भी करनी पड़ती है, आपको कड़वी दवाई भी पीनी पड़ती है। ये थोड़ी है कि भाई दवाई कड़वी है इसलिए हम दवाई फेंक दें। तो अब जब एक चीज़ हो चुकी है, एहतजाज ज़रूर करेंगे, उनका हक भी है, और मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है कि एक बंदा जो कि बिजली चलाता है, जो कि गाड़ी में फ्यूल डालता है, वो सब इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम तक आगे चलेंगे तो इसका, जैसे मैंने कहा कि अब डिविडेंड आने का टाइम है। सर, आपने फरमाया कि सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए असरात मैशत पर पड़ता है, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद रेफरेंस जा रहा है, तो इससे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा या घटेगा? और दूसरा ये कि आप किस तरह से समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए तमाम जमातों को क्या करना चाहिए? पहली चीज़ तो ये कि मेरा ख्याल है कि इस सवाल का जवाब तो कल की स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट ने दे दिया कि इस फैसले आने के बाद दोनों चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू हुई हैं। इसका मतलब है कि लोगों को अब कॉन्फिडेंस है कि सियासत भी एक हद तक जाके वो थम जाएगी। जो स्पेकुलेशन थी कि इलेक्शन कब होंगी, जो है असेंबली जारी है, हुकूमत जारी है, मेरा ख्याल है वो स्पेकुलेशन भी अब ख़त्म हो गई है, और टर्म जो है जो अगस्त 23 का पीरियड है वो इंशाल्लाह पूरा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेहकाम देती हैं सिस्टम को। बाकी हम क्या कर रहे हैं इमरान साहब को साथ बैठाने के लिए, वो अगर वहाँ से उतर के नीचे आए ना, हम ये भी नहीं कहते कि जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ सलूक किया हम उनके साथ करेंगे। हम तो ये कहते हैं कि भाई कम से कम उस लेवल तक तो आओ। तो हर चीज़ सियासत का मकसद ही होता है कि इट्स आर्ट ऑफ द पॉसिबल, हर चीज़ हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ CBI ने एक मजबूत एहतजाज का भी फैसला किया था। आप क्या समझते हैं अगर वो रेड जोन में दाखिल होते हैं तो आइन, पाकिस्तान का आइन उसकी क्या सकता है? देखिए, आइन की बात तो बाद में आती है। पहली चीज़ तो ये है कि मुल्क में आइन भी इंस्टीट्यूशंस बनाता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो वगैरह। किसी को भी दबाव के तहत फैसले करने का जो है वो इख्तियार नहीं होता कि अपनी मर्ज़ी का फैसला करें। ये माहौल रेड जोन डिक्लेयर होने का मकसद भी ये था कि जी यहाँ पे जो एक्टिविटी हो वो अंडर द रूल्स जो भी हो। पार्लियामेंट के अंदर हर किस्म का एहतजाज होता है, लेकिन एहतजाज एक तरीक़ेकार से होता है। ये नहीं है कि जैसे धरने के टाइम पे आपको याद होगा कि भाई हमने
5,000 लोग आके जमा कर दिया, असेंबली भी जो है वो गोल हो जाए। भाई ये 5,000 तो कोई भी पोलिटिकल पार्टी ला सकती है, इवन वो पार्टीज जिनका अंदर कोई ज़्यादा वो नहीं है रिप्रेजेंटेशन, वो भी ला सकती है। तो ऐसे जो है प्रेशर पॉलिटिक्स, उससे तो ना जमहूरियत चलती है ना आइन चलता है। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, इलेक्शन कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं और अब हुकूमत जो रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट को, उसके बाद अगर पीटीआई को कल तक करार दिया जाता है तो आपकी यूनियन किस खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी या इश्तहार सारा पर आप ये आप पता नहीं आज से कोई कितना आगे निकल गए, ये सब जो है मरहले आएंगे तो फिर सारी चीज़ें देखी जाएंगी।